تصریحات اکابر سے روگردانی کا انجام۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے واضح ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً قیامت کے قریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو فتنہ پھیلانے کے لیے قرآن و سنت کی منمانی تصریحات کریں گے اور ایسی نئی تحقیقات پیش کریں گے جو اکابر دین کے بیان کردہ اصولوں کے خلاف ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنہ پروروں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ علماء حق نے آیات طیبہ اور احادیث کریمہ کی روشنی میں فتنہ پروروں کے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ اصول طے کیے۔ نمبر 1، عقائد و نظریات کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی تشریحات صراط مستقیم ہیں۔ نمبر 2، اعمال سے متعلق ائمہ اربعہ یعنی مثلا بر صغیر اور دیگر حنفی علاقوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ معیار حق ہے۔ نمبر 3، اور تصوف و طریقت کے حوالے سے اکابر مشائخ سلاسل کے طریقے حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر کوئی شخص عقائد اہل سنت یا فقہ ائمہ یا طریقہ مشائخ کے برعکس نیا نظریہ، جدید تحقیق، انوکھا طریقہ پیش کرتا ہے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشادات نبویہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ محدثین کرام کی تشریح کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب مذہبی رہنماؤں کے روح میں بڑے دھوکے باز، کثرت سے جھوٹ بولنے والے لوگ ظاہر ہوں گے۔ وہ اپنا باطل مذہب اور غلط موقف ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں پیش کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں سے متعلق امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ ان سے بچ کر رہنا، یعنی نہ ان کے پاس بیٹھنا نہ ان کی باتیں سننا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ سیدنا ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی میں یہ جملے بھی ہیں، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُوحًا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ فعليك خواصة نفسك ودع امر العوام فإن من ورائكم ایام الصبر۔ یعنی جب تم یہ حالات دیکھو کہ یعنی اتباع حق اور فکر آخرت کے بجائے بخیلی کی تابعداری ہو رہی ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر شخص اپنی رائے پر خوش اور نازا ہے، اور ایسا معاملہ دیکھو کہ تمہارے اندر اسے روکنے کی طاقت نہ ہو تو خود کو بچانا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ اب صبر کے ہی کچھ دن باقی ہوں گے۔ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے گا۔ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام نے فرمایا، مطلب یہ کہ لوگ نہ تو اس قابل ہوں گے کہ خود شرعی دلائل یعنی قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے مسائل حل کر سکیں، اور نہ ہی اماموں کی تقلید کریں گے۔ وہ اپنی تحقیق پر ناز کریں گے اور جنہیں سمجھ آئے گا اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہی صحیح ہے۔ تشریحات اکابر سے متعلق شیطانی دھوکہ۔ ان واضح نصوص کے باوجود شیطانی دھوکے کا نتیجہ ہے کہ آئے روز نت نئے فتنے اٹھتے ہیں اور علمی بونے دینی رہنماؤں کے روپ میں منمانی تحقیقات پیش کرتے ہیں، پھر اپنی گمراہی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے دلکش جملے کہتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہذا حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی فقہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہم بابوں کی نہیں کتابوں کی بات مانیں گے۔ نمبر 3، ہمارے دور میں علمی ذرائع تک رسائی پرانے زمانوں کی بنسبت بہت آسان ہے، جو تحقیق ہمارے پیش نظر ہے ممکن ہے کہ پہلے دور کے لوگوں نے یہ بات پڑھی ہی نہ ہو۔ لمحہ فکریہ۔ اس صورتحال میں ہم غور کریں۔ نمبر 1، ایک طرف ایسے افراد کا فتنہ ہے جنہیں عربی تو کجا پوری طرح قرآن و حدیث کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ وہ شیطانی وساوس کو نئی تحقیق قرار دے کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑا جھوٹا اور دجال قرار دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری طرف ان اکابر بزرگان دین کی تصریحات ہیں جنہوں نے عمر بھر قرآن و حدیث اور ان سے متعلقہ علوم کی خدمت کی۔ صدیوں سے امت ان کی تصریحات پر عمل کر رہی ہے، حتیٰ کہ جب شیطان نے رب کریم کے سامنے جسارت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں ضرور تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، تو ساتھ ہی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، یعنی ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ چنانچہ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے چلنے میں کامیابی اور نجات ہے۔ ہمیں اپنا اصول بنا لینا چاہیے کہ اکابر دین کی تشریحات کے خلاف کسی جاہل، انجینئر، ڈاکٹر یا اسکالر کی بات قبول نہیں کریں گے۔